مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک ایسی حدیث ہے جس میں درود پاک کی اہمیت تو پتہ چلے گی، لیکن یہ بھی اندازہ ہوگا کہ درود نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ کہ یہ ایک ہی حدیث ایسی ہے جو میں نے بیان کرنی ہے کہ اگر میں بیان میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں تو یہ ایک حدیث اور اس کے تحت اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ پورا بیان ہی اس میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا، کہ فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک ایسی حدیث ہے جس میں درود پاک کی اہمیت تو پتہ چلے گی، لیکن یہ بھی اندازہ ہوگا کہ درود نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ کہ یہ ایک ہی حدیث ایسی ہے جو میں نے بیان کرنی ہے کہ اگر میں بیان میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں تو یہ ایک حدیث اور اس کے تحت اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ پورا بیان ہی اس میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان بھی ملا اور روزے بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھنے کی جو اجازتیں ہیں بیمار کو، مسافر کو یا دیگر صورتوں میں وہ الگ بات ہے۔ استطاعت ہے، روزے رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے، اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے بھاگ جگانے ہیں، مگر وہی کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے تو اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو جائیں تو کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ تو یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کچھ بھی ہو جائے وہ الگ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ روزے قضا کر رہے ہوتے لوگ، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو وہ بدبخت ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لو، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے دینا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، پورا پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں، پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اپنی روٹین میں، اپنے کس کو ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔